اسرائیل نے اگین ایران کے اوپر ایک اٹیک کیا اور اس اٹیک کے دوران ایران کے آرمی چیف کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ سب کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایران کے اوپر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو ایران کا ایک بڑا افسر اس کے اندر ضرور مارا جاتا ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ 50 فوجی 100 فوجی یا 70 فوجی اسرائیلی حملے کے دوران مارے گئے یا شہید ہو گئے، بلکہ آپ یہ چیز سنیں گے کہ اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا اور ڈائریکٹ ایران کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ مارا گیا۔ یہ محض اتفاق ہے، یہ چیزیں پری پلان ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ایران وہ ملک ہے جس کے اندر بہت زیادہ فحاشی تھی، لیکن جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو وہ انقلاب امریکہ کو سوٹیبل نہیں تھا، تو امریکہ نے بظاہر اس انقلاب کے خلاف بڑی ساری پابندیاں ریسٹرکشنز لگا دی، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں صرف اور صرف نام کی ہیں۔ ان سائڈ امریکہ اور ایران کچھ اس طرح کی منوپلی کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ہم دشمن ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے دوران ایک چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک ایران نے کوئی بھی بڑا میجر اٹیک اسرائیل کے اوپر نہیں کیا۔ میجر اٹیک سے مراد جس کے اندر جانوں کا بڑا نقصان ہو، اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل نے اتنا بڑا اٹیک ایران کے اوپر کیا جس کے اندر جانوں کا بہت بڑا نقصان ہو۔ یہ صرف اور صرف ٹارگٹ کرتے ہیں چند بندوں کو، اور وہ بندے جب مین بندے ہوتے ہیں، جب ان کی شہادت ہوتی ہے، وہ مرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی نیوز نکل کے باہر آتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسی پاسبل ہے کہ اسرائیل اتنی دور بیٹھ کر آپ کے ایگزیکٹ وہ والے جہاز، آپ کے ایگزیکٹ وہ والے مورچے تباہ کرتا ہے جہاں پہ آپ کا ایک لیڈر بیٹھا ہوتا ہے؟ کیوں آپ کے دوسرے فوجی نہیں مرتے؟ یہ سارے کے سارے سوال ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایران نے پچھلے دنوں کے اندر اسرائیل کے اوپر بہت سارے میزائل مارے، تو ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ان میزائلوں کو پتا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے گرنا ہے جہاں پہ آبادی نہیں تھی، کیوں وہ آبادی والے علاقوں میں نہیں گرے؟ تو یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں۔ تو یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران مسلم امہ کے ساتھ ایک بہت بڑی مناپلی کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو دکھاتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں سے ایران اور یہاں سے سعودی عربیہ، لیکن یہ دونوں اسرائیل کے فرنٹ مین ہیں، یہ دونوں اسرائیل کے آگے کام کرنے والے پالتو ہیں۔ اگر یہ دو اسرائیل کے آگے کام کرنے والے پالتو نہ ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ ایک تجزیہ ہے جو ایکسپرٹ کرتے ہیں۔ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔